الرحیم۔ روزے کی حالت میں آپریشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، ایسا آپریشن جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آپریشن دماغ کا نہ ہو، آپریشن پیٹ کا نہ ہو، ہاتھ یا پاؤں کا ہو یا جسم کے کسی اور حصے کا ہو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اسی طرح ایسے اعضاء کا آپریشن جن سے دماغ یا پیٹ کی طرف منفذ قدرتی راستہ نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو بدن کو درست کرنے کے لیے قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ و پیٹ تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا امکان غالب ہو۔ اگر کسی ایسے عضو کا آپریشن ہے کہ جو ڈائریکٹ دماغ یا پیٹ تک پہنچتا ہے اور قدرتی راستہ موجود ہے، تو اس سے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے اعضاء کا آپریشن ہے کہ جن سے پیٹ کی طرف یا دماغ کی طرف کوئی قدرتی راستہ نہیں ہے کسی چیز کے جانے کا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ تب فاسد ہو جاتا ہے جب کسی چیز کو درست کرنے کے لیے، بدن کو درست کرنے کے لیے کوئی دوا قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا غالب امکان ہو، تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، مصنوعی اعضاء لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ مصنوعی اعضاء اپنی جگہ پر لگے رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپریشن کے ساتھ کوئی دوا ڈالی جائے گی جو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عضو لگانا ہے تو اس لگانے کی وجہ سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن آپریشن کے ساتھ ساتھ عضو کے لگانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی دوا بھی لگائی جاتی ہے جو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ جب روزہ فاسد ہو جائے گا تو قضا لازم ہوگی، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن اس طرح کیا گیا کہ کچھ کاٹ کر نکال دیا گیا، کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پیٹ کا آپریشن ہوا یا دماغ کا آپریشن ہوا، کچھ حصہ کاٹ دیا گیا اور کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی، کوئی دوائی داخل نہیں کی گئی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دماغ کا یا پیٹ کا آپریشن ہوا اور کوئی چیز کاٹ دی گئی لیکن کوئی دوا نہیں لگائی گئی کہ جو دماغ تک یا پیٹ تک پہنچے، تو پھر اس صورت کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اگر آپریشن کر کے دماغ یا پیٹ کے اندر کوئی دوائی لگائی گئی یا مصنوعی عضو لگایا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دماغ یا پیٹ کا آپریشن ہے اور اس میں کوئی دوائی لگائی جاتی ہے یا دماغ یا پیٹ میں کوئی مصنوعی عضو لگایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، اگر معدہ کے آپریشن میں کوئی عضو سرجری کے دوران باہر نکالا گیا پھر اپنی جگہ واپس فٹ کر دیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معدہ کا آپریشن تھا اور کسی عضو کو آپریشن کے ذریعے باہر نکال کر پھر اپنی جگہ پر واپس فٹ کر دیا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ معدہ کا آپریشن ہوا اور کوئی عضو نکال کر دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 7، اسی طرح اگر پیٹ کا کوئی عضو باہر لایا گیا پھر دوبارہ اس کو پیٹ کے اندر فٹ کیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پیٹ کا کوئی عضو باہر نکالا گیا آپریشن کے ذریعے، پھر اسی عضو کو دوبارہ فٹ کر دیا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنسوؤں سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں کوئی روئے اور اس کے آنسو منہ میں داخل ہو جائیں تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 1 یا 2 قطرے منہ میں داخل ہوں۔ نمبر 2، زیادہ قطرے داخل ہوں اور منہ میں جمع ہوں اور پھر ان کو نگل لے۔ تو اگر پہلی صورت ہو کہ 1 یا 2 قطرے ہیں منہ میں اور ان کو نگلا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن
زیادہ آنسو منہ کے اندر جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنکھ کے مسائل روزے کی حالت میں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا ٹھیک ہے۔ اب اگر سرمے کا اثر دکھائی بھی دیتا ہے تھوک یا ناک کے ذریعے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ نمبر 2، روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوائی ڈالنے کی ضرورت ہے تو لگائی جا سکتی ہے، ڈالی بھی جا سکتی ہے اور اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ افطار کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ آفتاب غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد افطار کا صحیح وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب میں شبہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت افطار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور جلدی افطار کر لینا چاہیے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا تو احتیاطاً 2-4 منٹ کی تاخیر بھی بہتر ہے۔ جو ہی آفتاب غروب ہوتا ہے افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تاخیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے، لیکن اگر شبہ ہو کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا تو اس وقت 2-4 منٹ احتیاط کرنا اور تاخیر کرنا بہتر ہے۔ اکراہ کا حکم یعنی زبردستی کرنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص روزہ دار کو روزہ توڑنے پر مجبور کر رہا ہو اور نہ توڑنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہو تو روزہ توڑ دینا واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ نہ توڑنا بہتر ہے۔ روزہ نہ توڑ کر جان دے دی تو ثواب ہے، البتہ روزہ دار مریض یا مسافر ہے تو اکراہ کی صورت میں روزہ توڑنا واجب ہے۔ کسی نے مجبور کیا، زبردستی کی کہ روزہ توڑو اپنا، تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر توڑ بھی دے تو جائز ہے، اور اگر اس نے نہیں توڑا اور اپنی جان دے دی تو پھر یہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ اس وقت ہے ساری تفصیل کہ جب وہ صحت مند ہو۔ اگر وہ بیمار ہے، مریض ہے اور کوئی اسے مجبور کر رہا ہے کہ روزہ توڑو تو اس صورت میں روزہ توڑنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے مجبور کیا، زبردستی کی کہ روزہ توڑو، تو اگر روزہ توڑ دیتا ہے جائز تو ہے، لیکن نہ توڑنا بہتر ہے، اور اگر یہ نہیں توڑتا اور وہ اسے جان سے مار دیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب یہ صحت مند ہو، لیکن اگر بیمار ہے اور کسی نے مجبور کیا کہ روزہ توڑو تو اس صورت میں روزہ توڑنا واجب ہو جائے گا۔